السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں آج کا نیا سبق لے کر۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہماری جماعت چھٹی، ساتویں، آٹھویں تینوں جماعتوں کا ہم کمبائن کر رہے ہیں۔ چونکہ ہم گرامر پڑھ رہے ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ تینوں کلاسوں کو ایک ساتھ کمبائن کریں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا سبجیکٹ اردو ہے اور ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ ہے اردو گرامر، اور ذیلی موضوع سب ٹاپک وہ ہے صفت کی تعریف اور اس کی قسمیں۔ صفت ان الفاظ کو کہتے ہیں جو کسی اسم کی حالت یا کیفیت یا مقدار کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جیسے کالی بلی، کالی صفت ہے، موٹا آدمی میں آدمی اسم اور موٹا اسم کی صفت ہے، اس کی صفت ہے۔ اونچے اونچے درخت ہیں میں اونچے اونچے صفت ہے، صفت کی 5 قسمیں ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا ہے صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت عددی، صفت مقداری، صفت ضمیری۔ صفت ذاتی، صفت ذاتی وہ صفت ہے جس سے کسی چیز کی حالت بیرونی یا اندرونی ظاہر ہوتی ہے، جیسے سبز گھاس، لال کپڑا، ہلکا شال، صفت ذاتی۔ صفت نسبتی، صفت نسبتی وہ الفاظ ہیں جن کا کسی دوسری چیز سے لگاؤ یا نسبت ظاہر ہوتا ہے، جیسے شورش، کشمیری، کابلی بادام، پنجابی سپاہی۔ ان میں کشمیری، پنجابی، کابلی وغیرہ الفاظ صفت نسبتی۔ صفت عددی، صفت عددی وہ الفاظ ہوتے ہیں جن سے کسی اسم کی تعداد معلوم ہوتی ہے، جیسے 2 آدمی، 5 مرغے، 3 گز زمین وغیرہ۔ ان میں 5، 3 صفت عددی ہیں۔ اس طرح سب لوگ، سارے کھیت، تمام دنیا میں سب، سارے تمام صفت عددی کہلاتے ہیں۔ صفت مقداری، صفت مقداری وہ صفت ہے جس میں کسی اسم کی مقدار معلوم ہوتی ہے، جیسے چمچہ چائے، چمچہ کھانڈ، بہت دھن، تھوڑی رقم۔ ان میں چمچہ، بہت اور تھوڑی وغیرہ الفاظ صفت مقداری کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہے صفت ضمیری۔ صفت ضمیری وہ الفاظ ہیں جو صفت کا کام دیتے ہیں، جیسے یہ شخص میرا دوست ہے، وہ کتاب میری ہے، کون جانا چاہتا ہے۔ ان میں یہ، وہ، کون وغیرہ الفاظ صفت ضمیری کہلاتے ہیں۔ ضمیر کی تعریف اور اس کی قسمیں۔ اسم کے بجائے جو الفاظ بیان کیے جاتے ہیں وہ ضمیر کہلاتے ہیں، جیسے حامد گھر آیا، حامد نے کھانا کھایا کی بجائے ہم کہہ سکتے ہیں حامد گھر آیا، اس نے کھانا کھایا۔ دوسرے فقرے میں حامد کی جگہ اس لکھا گیا ہے، بس یہی لفظ اس ضمیر ہے، میرا، تیرا، اس کا، ہم، تم، وہ وغیرہ الفاظ ضمیر کہلاتے ہیں۔ ضمیر کی 5 قسمیں، ضمیر کی کتنی ہیں؟ 5 قسمیں۔ الف ضمیر شخصی، اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ متکلم، مخاطب، غائب۔ متکلم وہ شخص جو بات کرتا ہے متکلم کہلاتا ہے، جیسے میں اور ہم۔ مخاطب جس شخص سے بات کی جاتی ہے اس کو مخاطب کہتے ہیں۔ غائب وہ شخص جس کے بارے میں بات کی گئی ہو وہ جو حاضر نہ ہو، یا میں، ہم، تو، تم، یعنی متکلم اور مخاطب کو چھوڑ کر باقی سارے ضمیر غائب کہلاتے ہیں، جیسے وہ، ان کو، ان کا وغیرہ۔ ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ ضمائر متکلم میں، ہم، میرا، میں، مجھ سے، ہمیں، ہمارا، ہم، میں، ہم سے وغیرہ متکلم ہیں، انہیں پہلا شخص بھی کہا جاتا ہے۔ ضمائر مخاطب تو، تجھ کو،
تجھے، تیرا، تجھ، میں، تجھ سے، تم، تمہیں، تمہارا، تم، میں وغیرہ مخاطب ہیں، انہیں دوسرا شخص بھی کہا جاتا ہے۔ ضمائر غائب تجھ کو، تجھے، تیرا، تجھے، میں، تجھ سے، تم، تمہیں، تمہارا، تم، میں وغیرہ مخاطب ہیں، انہیں دوسرا شخص بھی کہا جاتا ہے۔ ضمیر موصولہ وہ ضمیر ہے جو کسی اسم کے بجائے آتی ہے مگر اس کے ساتھ والے جملے میں اس کے اسم کا بیان ہوتا ہے، جیسے جو شخص کل وفات پا گیا تھا میرا دوست تھا، جو شخص کل یہاں آیا تھا آج صبح دہلی واپس لوٹ گیا۔ ان جملوں میں جو دوست کے لیے آیا اور دوسرے فقرے میں جو مرنے والے کے لیے استعمال کیا گیا، جو، جس نے، جس کو، جسے، جس کا، جس کی، جس میں، جس سے وغیرہ موصولہ کہلاتے ہیں۔ ضمیر استفہامیہ ضمیر استفہامیہ اس ضمیر کو کہتے ہیں جو پوچھنے کے موقع پر بولی جاتی ہے، جیسے کون، کیا۔ ان میں کون جانداروں کے لیے اور کیا بے جان کے لیے اکثر استعمال ہوتا ہے، جیسے وہ کون تھا جو مجھے ملنے کے لیے آیا تھا، یہ کیا تھا، یہ چیز کیا ہے وغیرہ میں کون اور کیا ضمائر استفہامیہ ہے۔ ضمیر اشارہ ضمیر اشارہ وہ ضمیر ہے جو بطور اشارہ کے استعمال ہوتی ہے، جیسے وہ، یہ، ان میں، وہ دور کے لیے اور یہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ضمیر استفہامیہ کبھی کبھی بدل بھی جاتی ہے، جیسے یہ بجائے اس، ان، اسے، ان ہی، اس ہی اور وہ کی بجائے ان، اسی، انہی، ان وغیرہ۔ ضمیر تنکر وہ ضمیر ہے جو غیر معین شخص یا چیز کے لیے آئے، جیسے کوئی، کچھ، کبھی کبھی کوئی کی جگہ صورت بھی ہو جاتی ہے، کچھ کسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کچھ کپڑے دے دو، کچھ تو کہو وغیرہ۔ صفات ضمیری وہ صفات ہیں جن میں کچھ ضمیر کی خاصیت بھی پائی جاتی ہے۔ یہ الفاظ ضمیر ہوتے ہیں یا صفات ہوتے ہیں، یہ اسم کے بغیر ضمیر کا کام دیتے ہیں اور ان کے ساتھ صفات کا کام دیتے ہیں، جیسے ایسا، ویسا، جیسا، کیسا، اتنا، جتنا، کتنا وغیرہ۔ تو عزیز طلباء طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، صفت کی تعریف اور اس کی قسمیں۔ ہم نے صفت کی تعریف کی اور اس کی قسمیں بھی پڑھی، جیسے صفت ذاتی ہے، صفت نسبتی ہے، صفت عددی، صفت مقداری وغیرہ، اور اس کے علاوہ ضمیر کی تعریف کی اور ہم نے اس کی قسمیں بھی پڑھی، جیسے متکلم ہے، مخاطب ہے، غائب ہے، ضمائر متکلم ہے، ضمائر مخاطب ہے، ضمائر غائب ہے۔ اس کے علاوہ ضمیر موصولہ ہے، ضمیر استفہامیہ ہے، اس کے علاوہ ضمیر اشارہ ہے، ضمیر تنکر ہے، اور اس کے علاوہ صفات ضمیری وغیرہ جو ہے وہ ہم نے پڑھا۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، شکریہ، والسلام۔